ناول کی صنف اور 17ویں صدی پہلے پہل ناول کے قدم جاپان اور چین کی سرزمینوں پر اترے تھے۔ ٹیل آف گینگ جی 3 سلطنتوں کی داستان اور واٹر مارجن جیسے ناول تخلیق ہوئے جو اپنی ہم عصر دنیا کے ادبی ماحول کے مقابل عجائب بے روزگار ہے، لیکن اس کے بعد ان ممالک میں ناول کی صنف کمزور ہوتی گئی۔ چین میں مزید ایک اور بڑا ناول مغرب کی جانب سفر بھی 17ویں صدی میں سامنے آیا، جسے چین کے 4 عظیم کلاسیکی ناولوں میں تیسرا شمار کیا جا سکتا ہے، لیکن اس ناول میں مافوق الفطرت عناصر ماورائی اور پراسرار کرداروں کی بہتات ہے اور حقیقی عناصر و انسانی باطن کی رمز شناسی سے علاقہ نہیں رکھتا، اس لیے ہم نے اسے اپنی فہرست میں شامل نہیں رکھا۔ اس ناول کے علاوہ چین اور جاپان کی طرف سے کئی صدیوں تک خاموشی رہتی ہے۔ یہ سوال نہایت اہم اور فکری طور پر گہرائی رکھتا ہے کہ آخر ناول جیسی جدید صنف کی ابتدائی جھلکیاں چین اور جاپان میں 11ویں سے 14ویں صدی کے دوران کیوں نظر آتی ہے، مگر بعد ازاں یہ صنف وہاں ترقی نہ کر سکی، جبکہ یورپ خصوصاً فرانس اور اسپین میں 15ویں صدی کے بعد یہ صنف پنپنے لگی۔ اس ارتقائی عمل کو سمجھنے کے لیے ہمیں ادبی، معاشرتی، سیاسی اور فکری سیاق و سباق کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ اس زمانے میں جاپان اور چین میں کلاسیکی اصناف جیسے شاعری، فلسفیانہ تحریریں اور اخلاقی نثر کو زیادہ ادبی مقام حاصل تھا۔ ناول یا ناول جیسی کہانی کو کم تر درجے کا ادب تصور کیا جاتا تھا، جو نچلے درجے کے عوام کی دلچسپی کی چیز ہے۔ پھر دونوں ممالک میں آزادانہ فکری اظہار پر پابندیاں تھیں۔ ادب کو مذہبی، اخلاقی اور ریاستی اصولوں کے تابع رکھا گیا۔ ادب کا دائرہ محدود طبقوں یعنی علماء اور اشرافیہ وغیرہ تک رہا۔ عوام کے تجربات کو ادب میں لانے کی گنجائش نہیں ملی۔ اگرچہ طباعت کی ٹیکنالوجی نے یہیں سے رفتار پکڑی تھی، مگر اس کا عوامی استعمال اور کمرشل سطح پر پھیلاؤ ایسا نہ ہو سکا کہ وسیع پیمانے پر عوامی ادب کی اشاعت ممکن ہوتی۔ چین، جاپان کے علاوہ ایشیا کے دیگر ممالک میں بھی ناول کی طرف رجحان نہ ہوا۔ اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلے تو یہی کہ ایشیا کے نمایاں ممالک کے ادبی رجحانات ہی کسی اور رخ پر گامزن تھے۔ ہندوستان، ایران، عرب، ترکی وغیرہ کے ادب میں فرد کی بجائے گروہ کو اہمیت تھی۔ یہاں بادشاہوں کے وظائف کے تحت ادب کی تخلیق کا رواج تھا۔ انفرادی احساس کی بجائے اجتماعی خیال کو کاغذ پر اتارنا ادبی کمال کی معراج تھی۔ قصیدہ، مثنوی، غزل، مرثیہ، حکایات، داستان اور صوفیانہ ادبی اصناف کا چلن تھا جن میں طویل بیانیہ ہوتا تھا، مگر ناول کی صنف جن زاویوں کا تقاضا کرتی ہے یعنی نفسیاتی اور انفرادی مطالعہ، حقیقت نگاری، ساختیاتی پہلو، یہ سب کمزور تھے۔ بہت سے ممالک میں ادب کو مذہب یا دربار کی خوشنودی سے جوڑا گیا۔ جدید فکری اظہار کی گنجائش کم تھی۔ یہاں ادب میں الہامی احساس کی وجہ سے شاعری غالب تھی اور نثر کو کم تر، جبکہ نثری کہانی کو محض دل بہلانے کی چیز سمجھا جاتا تھا۔ ایسے میں ناول کی صنف کے جنم لینے کا کوئی امکان نہ تھا۔ افریقہ سمیت ان سبھی ممالک میں فرد کی آزادی، شہری زندگی، طبقاتی جدوجہد اور صنعتی ترقی جیسے عوامل 19ویں صدی میں نوآباد کار قوتوں کی آمد کے بعد پہنچے۔ اس لیے ابھی افریقہ اور ایشیا کی زرخیز زمینیں ناول کی کاشت کے لیے یورپ سے اس صنف کی پنیری کی آمد کی مرہون تھیں۔ اب آتے ہیں اس سوال کے دوسرے رخ کی طرف کہ یورپ میں اس صنف کی ابتدا کیوں کر ہوئی۔ اس کا جواب ہمیں نشاط الثانیہ کی بیداری کی تحریکوں اور صنعتی ترقی کی داستان کے پہلو با پہلو ملتا ہے۔ 16ویں اور 17ویں صدی کے دوران یورپ میں قرون وسطی کے تاریک سائے ہلکے پڑنے لگے اور نشاط الثانیہ کی روشنی پھوٹنے لگی۔ اس کے نتیجے میں صنعتی انقلاب شروع ہوا جس نے انسانی فکر کو آزاد، متجسس اور مشاہدہ پسند بنایا۔ فرد کی بیداری کا عمل شروع ہوا۔ ایک فیکٹری کے اندر کام کرنے والے ہر فرد کی اپنی اپنی جگہ خاص اہمیت تھی۔ زرعی معاش سے وابستہ بڑے گھرانوں میں سالانہ اور مجموعی آمدنی کے تصور سے الگ ہو کر روزانہ اور انفرادی آمدنی کا سلسلہ شروع ہوا۔ فرد کو اپنی اہمیت کا بھی احساس ہوا اور دوسروں کے مقابلے میں اپنی کم مائیگی کا بھی۔ زرعی عہد کے مقابل اجرت تو زیادہ نظر آتی تھی، لیکن صنعتی عہد اپنے ساتھ جو ضرورتیں لے کر آیا ان کے سامنے یہ اجرت حقیر تھی۔ یہ متضاد احساس اس جدید صنعتی انسان کی نفسیات کا حصہ بن جاتا ہے۔ یہاں سے جو کہانیاں جنم لیتی ہیں ان میں فرد واحد کا داخلی احساس نمایاں ہوتا نظر آتا ہے۔ اس صنعتی انقلاب کے اثرات کے تحت شہریت، معیشت اور طبقاتی نظام کی تیز تبدیلی نے نئے سماجی مسائل کو جنم دیا۔
दूसरी तरफ फर्द को मुआशरे में शनाख्त आज़ादी और सवाल उठाने का हक हासिल हुआ। इस बेदारी और बदलते हुए रुझानात ने अदब में नई जिहतों की ज़रूरत को जन्म दिया। पुरानी असनाफ के मुकाबिल किसी नई सिन्फ की ज़रूरत थी जो इन मसाइल और तकाज़ों पर पूरा उतर सके। उन पेचीदा और तहदार मसाइल के इजहार के लिए नावल से बेहतर कोई सिन्फ ना थी। इसके मुतवाज़ी छापा खाना अखबारात रसाइल और खानदगी की शरह में इजाफे ने भी नावल की इशात और मकबूलियत के लिए एक माहौल तख्लीक कर दिया था। मुतवस्सित तबके के कारी पैदा हुए जिन्हें अपने ही तबके के मसाइल में दिलचस्पी थी और जो ऐसे ही तबके का नुमाइंदा अदब पढ़ने में लुत्फ लेते थे। यूं ऐसी कहानी की तर्ज को चलन हुआ जो एक तरफ मुआशरे के मजमूई नकूश का अहाता करती है और दूसरी तरफ इंसानी बातिन के निहा खानों में झांकने की कोशिश करती है। ये कहानी नावल का नाम अपनाती है और इस सिन्फ में एक से बढ़कर एक बड़ा शाहकार सामने आने लगता है। नशात अल सानिया के बाद स्पेन में माशी मुनाफ़क़त और इखलाकी गिरावट का माहौल था। ऐसे में पीकारों किरदारों की कहानियों के जरिए ऐसे लोगों की मुनाफ़क़त का पर्दा चाक करने का सिलसिला शुरू हुआ जो अपने ख़ानदानी पस मंज़र और नाम निहाद शराफत की बना पर मुआशरे में हर सहूलत पर काबिज़ थे, जबकि इनफरादी तौर पर आला से आला सलाहियतों के मालिक अफराद महरूमी के चीथड़ों में मलबूस ज़िंदगी गुजारते थे। हमने स्पेन में तकरीबन 70 साल के दौरान यानी 1555 से 1626 तक मुख्तलिफ नावलों मसलन लाथारियो देल तोरमेस, गुतमान दी अल्फाराशे, डान कीखुती और एल बस्कॉन वगैरह का तज़किरा किया है। उन नुमाया नावलों के अलावा भी कई नावल लिखे गए जो अपने ज़माने की यूरोप में नावल के कदम मजबूती से जमाने में अहम किरदार अदा करते हैं। 17वीं सदी तक नावल की साख्त उसलूब और फ़िक्री जिहात में कई नुमाया तब्दीलियाँ आ चुकी थीं और ये सिन्फ अपना हैती इम्तियाज़ कायम कर चुकी थी। इब्तिदाई नावलों में ज़्यादातर किस्सा गोई और मुहिम्माती अंदाज पाया जाता था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ कहानी की साख्त में तरतीब पाबंदी और ज़मानी तसलसल नुमाया होने लगा। किरदारों की नफसियाती गहराई, दाखिली कशमकश और फ़िक्री अबाद को ज़्यादा अहमियत दी जाने लगी। इब्तिदा में तंज़ तमसील और वाक़या निगारी पर जोर था, लेकिन बाद में ज़ुबान ज़्यादा सलीस, हकीकी और जज्बाती हो गई। अब फितरत निगारी, मुकालमा नवीसी और समाजी शऊर के अनासिर नावल का हिस्सा बनने लगे। पहले पहल मौज़ूआत ज़्यादातर मुहिम्मात, इखलाकी सबक या तबक़ाती निज़ाम पर तंज़ तक महदूद थे। बाद में मोहब्बत, नफसियात, समाजी नाइंसाफ़ी, इनकलाब, औरत की हैसियत और फ़लसफ़ा जैसे मौज़ूआत नावल का हिस्सा बन गए। 18वीं सदी के शुरू तक नावल अपने मौज़ू और उसलूब में हकीकत निगारी की तरफ मुस्तहकम हो चुका था। नावल का ये इर्तिक़ा दरअसल यूरोप के समाजी फ़िक्री और सनती इर्तिक़ा का अक्स था। नावल ने अपने अंदर नई हैत, ज़बान, मौज़ू और फ़िक्र को समोया और रफ्ता रफ्ता जदीद अदब की एक मुकम्मल और मुअस्सर सिन्फ बन गया। हमने पिछले लेक्चर में एल बस्कॉन का मुताला किया था। 17वीं सदी में इसके अलावा भी कई नावल लिखे गए, जैसे फ़रांस में हेनरी दियोर्फे का आस तेरे जो 1607 में शाये हुआ था और मादाम दी लाफाती का प्रिंसेस ऑफ कलेविस। लेकिन वो अपनी फॉर्म और मौजू में एल बस्कॉन से आगे कोई इनकलाबी कदम ना रख सके। 18वीं सदी तक नावल स्पेन से बाहर कदम रखने लगा था और इसे फ़रांस और इंग्लैंड की आबो हुआ खुश आई। यहाँ नावल के अगले रोशन निशानात नज़र आते हैं। इनमें सबसे पहले और नुमाया 1715 में इले रेनेलेसाज का लिखा हुआ दी एडवेंचर ऑफ जिल बिलास है। हम उसे अपनी सहूलत के पेशे नज़र जिल बिलास ही कहकर जिक्र करेंगे। आज के लेक्चर में हम इसी नावल का जायज़ा लेंगे। इंग्लैंड में लिखे गए नावलों का तज़किरा अगले लेक्चर्स में आएगा। नावल का तारुफ। आलेन रेनेलेसाज का नावल दी एडवेंचर्स ऑफ जुल बिलास ऑफ सांतियान एक अहम यूरोपीय अदबी तख्लीक है। ये नावल 18वीं सदी की फ्रांसीसी नसर में अपनी मुनफरिद तर्ज तहरीर और मौजू की नुदरत के बाइस मुमताज़ हैसियत रखता है। यह तसनीफ़ न सिर्फ इस वक्त के समाजी, इखलाकी और फ़िक्री रुझानात की अक्कास है, बल्कि नसर निगारी में हकीकत निगारी और तंज़ व ज़राफ़त की आमेज़िश का एक दरख्शिंदा नमूना भी है। इस नावल में मुसन्निफ़ ने फ़िक्री आज़ादी, समाजी तनक़ीद और इंसानी फ़ितरत के मुख्तलिफ़ पहलुओं को बड़ी महारत और तहदारी से बयान किया है। उसलूब की सादगी, नसर की शिगुफ्तगी और मुशाहदे की गहराई इसे सिर्फ एक अदबी तख्लीक नहीं बल्कि एक फ़िक्री दस्तावेज़ का दर्जा अता करती है। फ़रांसीसी अदब में इसे पीक अरसक नावल की एक नुमाया मिसाल समझा जाता है, जिसमें मुआशरती नाहमवारियों, तबक़ाती तफ़रीक़ और इंसान की नफसियाती कशमकश को अलामती अंदाज में पेश किया गया है।
یہ ناول اپنے عہد کے فکری تغیرات بالخصوص روشن خیالی کی تحریک کا غماز ہے اور یورپی نثر کے ارتقائی سفر میں ایک اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ مصنف کا تعارف۔ آلین رینے لے ساژ کا شمار 18ویں صدی کے ان فرانسیسی ادیبوں میں ہوتا ہے جنہوں نے نثری ادب بالخصوص طنزیہ و مزاحیہ نثر میں گراں قدر خدمات انجام دی ہے۔ وہ 6 مئی 1668 کو فرانس کے شہر سارین میں پیدا ہوا۔ اس کا باپ ایک معمولی حیثیت کا سرکاری ملازم تھا جو لے ساژ کے بچپن میں ہی وفات پا گیا تھا۔ ماں باپ کی وفات کے بعد اس کی پرورش چند قریبی اقارب نے کی۔ لے ساژ نے ابتدائی تعلیم پادریوں کے مدرسے میں حاصل کی اور بعد ازاں قانون کی تعلیم بھی حاصل کی، مگر اس کی فطری رغبت ادب کی طرف تھی۔ ابتدائی دور میں لے ساژ نے کلاسیکی یونانی اور لاطینی ادب کا گہرا مطالعہ کیا جس کا اثر اس کے اسلوب میں نمایاں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ہسپانوی زبان و ادب کا بھی گرویدہ تھا اور اس نے کئی ہسپانوی ڈراموں اور ناولوں کا فرانسیسی زبان میں ترجمہ کیا۔ یہی شغف اسے اس ادبی روایت کی طرف لے گیا جسے بعد میں پیکارسک ناول کے نام سے یاد کیا گیا۔ لے ساژ کی فکری جہتیں تنوع سے بھرپور ہیں۔ وہ طنز نگاری، سماجی مشاہدہ اور انسانی فطرت کے مطالعے میں گہری بصیرت رکھتا تھا۔ اس کے نمایاں ادبی کارناموں میں ناول ژل بلاس کے علاوہ طنزیہ ڈرامے اور افسانوی نثر کے مختلف نمونے شامل ہیں۔ اس کی تحریروں میں عوامی شعور، معاشرتی ناہمواریوں کے خلاف تنقید اور مذہبی و سیاسی اجارہ داری پر طنز ملتا ہے، جو اس عہد کی روشن خیالی کی فکری فضا کا مظہر ہے۔ بڑھاپے میں لے ساژ نے ادبی مصروفیات سے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی اور ایک نسبتاً خاموش زندگی گزاری۔ اس کی وفات 1747 میں ہوئی۔ اس کی ادبی خدمات نے نہ صرف فرانسیسی ادب کو نئی جہت دی بلکہ یورپی نثر نگاری کے ارتقائی عمل میں بھی ایک بنیادی کردار ادا کیا۔ لے ساژ آج بھی اس حیثیت سے یاد کیا جاتا ہے کہ اس نے نثر کو محض تفریح یا معلومات کی سطح سے اٹھا کر فکری و تنقیدی اظہار کا مؤثر وسیلہ بنایا۔ ژل بلاس کا ادبی و تاریخی پس منظر۔ لے ساژ کا دور فرانس کے بادشاہ لوئی 14ویں کے آخری زمانے اور لوئی 15ویں کے ابتدائی اقتدار کا زمانہ تھا۔ یہ وہ دور تھا جب فرانسیسی معاشرہ زوال پذیر اشرافیہ، کلیسائی استبداد اور سماجی ناہمواریوں کا شکار تھا۔ ریاستی ادارے بدعنوانی میں ملوث تھے اور عوام میں اضطراب پھیلتا جا رہا تھا۔ ادب میں معاشرتی تنقید، طنز اور اصلاحی مقاصد غالب آ رہے تھے۔ اس تناظر میں لے ساژ نے ژل بلاس کے ذریعے ایک ایسا کردار تخلیق کیا جو معاشرے کی مختلف سطحوں سے گزرتا ہے اور ان کی اصلیت کو بے نقاب کرتا ہے۔ ادبی لحاظ سے ژل بلاس ایک ایسے عہد میں سامنے آیا جب فرانسیسی نثر کلاسیکی نظم و ضبط سے نکل کر عوامی ذائقے، مزاح، حقیقت نگاری اور طنز کی طرف مائل ہو رہی تھی۔ 18ویں صدی کے آغاز میں فرانسیسی ادب میں خود نوشت سماجی طنز اور اخلاقی تنقید کو فروغ حاصل ہو رہا تھا۔ لے ساژ نے اس ناول کے ذریعے فرانسیسی نثر کو سادگی، بیانیہ کی روانی اور کرداروں کی نفسیاتی گہرائی عطا کی۔ دوسری طرف یہ ناول پیکارسک روایت سے پیوست ہے۔ مرکزی کردار مختلف شہروں اور طبقوں سے گزرتا ہے اور اس کے تجربات ایک بھرپور معاشرتی اور اخلاقی طنز کی صورت اختیار کرتے ہیں۔ فرانس کے اس ادبی زمانے کو روشنی کا دور کہتے ہیں۔ یہ ناول اس دور کے ابتدائی مرحلے میں تحریر ہوا۔ اس دور میں عقل، تجربہ، مشاہدہ اور فرد کی آزادی کو مرکزی اہمیت حاصل تھی۔ لے ساژ نے اس تناظر میں معاشرتی بدعنوانی، مذہبی منافقت اور عدالتی و سیاسی نااہلی پر نکتہ چینی کی، مگر یہ سب مزاح اور ہنرمندانہ داستان گوئی کے پیرائے میں کیا گیا۔ یوں وہ روایتی اخلاقیات کو جدید روشنی پسند فکر سے ہم آہنگ کرتا ہے۔ ژل بلاس محض ایک تفریحی داستان نہیں بلکہ یہ فرانسیسی و یورپی سماج، سیاست، مذہب اور تہذیب پر گہرا اور معنی خیز تبصرہ ہے۔ یہ ناول طنز، حقیقت نگاری اور اخلاقی استدلال کے امتزاج سے ایک ایسا ادبی مرقع پیش کرتا ہے جو آج بھی عصری معنویت رکھتا ہے۔ اس کا مطالعہ نہ صرف یورپی ادبی روایت کے ایک اہم مرحلے کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے بلکہ صغیر اور اردو نثر میں بھی طنز و مزاح اور سماجی تجزیے کی بنیادوں کو سمجھنے میں معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ کہانی کا خلاصہ۔ ژل بلاس کی داستان کا آغاز اس کے خاندان اور ابتدائی پرورش سے ہوتا ہے۔ اس کا تعلق ایک معمولی مگر ایماندار خاندان سے تھا جو سندی لانا کے قصبے میں مقیم تھا۔ اس کا باپ اگرچہ کسی اعلیٰ مقام پر فائز نہ تھا لیکن عزت و شرافت کے اصولوں پر کاربند تھا۔
ژل بلاس نے اپنی ابتدائی تعلیم وہیں حاصل کی اور بچپن ہی سے ذہانت حاضر جوابی اور دنیا کو سمجھنے کی غیر معمولی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ جب اس کی عمر مناسب ہوئی تو والدین نے فیصلہ کیا کہ اسے مزید تعلیم کے لیے اولادو روانہ کیا جائے تاکہ وہ ایک معزز پیشے کی راہ پر گامزن ہو سکے۔ اس سفر کو ژل بلاس نے بڑی امیدوں اور جوش کے ساتھ اختیار کیا، گویا زندگی کے نئے مرحلے کی طرف بڑھ رہا ہو۔ سفر کے دوران جب ژل بلاس پیگ نافلور کے مقام کے قریب پہنچا تو اسے لٹیروں کے ایک گروہ نے گھیر لیا۔ ان چوروں نے نہ صرف اسے لوٹنے کی کوشش کی بلکہ اسے اپنے ساتھ ایک خفیہ غار میں لے گئے جہاں وہ اپنی چوری کا مال جمع کرتے تھے۔ ان کے درمیان رہ کر ژل بلاس نے چالاکی اور حاضر دماغی سے کام لیا۔ اس نے اپنی جان بچانے کے لیے نہایت ذہانت سے ایک منصوبہ بنایا اور اس پر کامیابی سے عمل بھی کیا۔ اس چال کے ذریعے نہ صرف وہ ان خطرناک مجرموں سے بھاگنے بلکہ ان کی چوری کی کمائی سے بچ کر نکلنے میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہ اس کے ذہنی سفر کا ایک اہم سنگمیل ثابت ہوا جس میں اس نے دنیا کی اصل اور ننگی حقیقت کا مشاہدہ کیا۔ اس کے بعد ژل بلاس کو قسمت نے ایک نئی آزمائش میں مبتلا کر دیا جب وہ ایک معزز خاتون دونا مینسیا کی مشکلات کو دیکھتا ہے۔ اس نے دونا مینسیا کی دل سے مدد کی، تاہم وہ خود ایک غلط فہمی کے باعث گرفتار ہو گیا اور قید کی سختیوں سے دوچار ہوا۔ اس قید سے نکلنا ایک بار پھر اس کی ذہانت اور قسمت کا کمال تھا۔ قید سے رہائی کے بعد وہ برگوس پہنچا جہاں اسے ایک بار پھر دونا مینسیا سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ اس نیکی کا صلہ اسے تب ملا جب دونا نے اسے قیمتی تحائف دیے جن سے نہ صرف اس کی مالی مشکلات کم ہوئیں بلکہ اسے یہ احساس بھی ہوا کہ دنیا میں اچھائی کا بدلہ کبھی نہ کبھی ضرور ملتا ہے۔ اس کے بعد ژل بلاس نے ایک نئے سفر کا آغاز کیا، اگرچہ یہ سفر سست روی سے آگے بڑھا لیکن اب اس کے تجربات کہیں زیادہ گہرے اور سبق آموز تھے۔ ژل بلاس کی زندگی کا ایک نیا موڑ اس وقت آتا ہے جب وہ باربیئر فیبرسو سے ملاقات کرتا ہے۔ فیبرسو ایک چرب زبان اور زمانہ شناس شخصیت ہے جس کے ساتھ ژل بلاس کو انسانوں کی نفسیات کو سمجھنے اور فریب کاریوں سے بچنے کے چند ابتدائی سبق ملتے ہیں۔ اس کے ساتھ رہتے ہوئے ژل بلاس کی ملاقات ایک اور اہم کردار لائسین سیدیلو سے ہوتی ہے جو ایک مذہبی عالم ہے۔ ژل بلاس اس کی خدمت میں لگ جاتا ہے، البتہ اس کا یہ تجربہ بہت لمبا نہیں ہوتا کیونکہ سیدیلو ایک بیماری کا شکار ہو کر انتقال کر جاتا ہے اور ژل بلاس کو اس کی چھوٹی سی میراث کا وارث بنایا جاتا ہے۔ یوں اسے پہلی بار اپنی محنت کے بغیر کسی مالی فائدے کا ذائقہ ملتا ہے جو اس کے لیے حیرت اور خوشی دونوں کا باعث بنتا ہے۔ اس کے بعد ژل بلاس کو ڈاکٹر سانگرادو کی خدمت کا موقع ملتا ہے۔ سانگرادو ایک ایسا طبیب ہے جو اپنے طریقہ علاج پر سختی سے کاربند ہے، چاہے وہ کتنا ہی ناقص یا تکلیف دہ کیوں نہ ہو۔ ژل بلاس کو نہ صرف اس کے طبی تجربات کا سامنا کرنا پڑتا ہے بلکہ وہ مریضوں کی حالت اور ڈاکٹر کے علاج کے اثرات کو بھی قریب سے دیکھتا ہے۔ ایک موقع پر ژل بلاس چالاکی سے ایک انگوٹھی ہتھیا لیتا ہے جو اس کی ذہانت اور موقع شناسی کی ایک اور مثال ہے۔ تاہم اسے جلد ہی اندازہ ہوتا ہے کہ طب کا پیشہ اس کی طبیعت سے نہیں ملتا۔ وہ اس پیشے سے پیچھا چھڑاتا ہے اور آرام سکون کی تلاش میں نئی راہ نکل کھڑا ہوتا ہے۔ اپنے اگلے سفر میں ژل بلاس ویلادولید کی جانب روانہ ہوتا ہے جہاں اس کی ملاقات اپنے چند پرانے دوستوں سے ہوتی ہے۔ یہ ملاقاتیں خوش کن تو ہوتی ہیں مگر جلد ہی انہیں اپنے اپنے راستے اختیار کرنے پڑتے ہیں۔ وہ دوست جو کبھی اس کے ہمراہ تھے اب اپنے خاندانوں اور معاشرتی ذمہ داریوں میں الجھ چکے ہوتے ہیں۔ یہ جدائی ژل بلاس کے لیے جذباتی طور پر خاصی تکلیف دہ ہوتی ہے لیکن وہ سمجھتا ہے کہ زندگی میں بچھڑنا بھی ایک لازمی عمل ہے۔ کتاب سوم میں ژل بلاس بالآخر میڈرڈ پہنچتا ہے جو اس دور میں طاقت اور سیاست کا مرکز تھا۔ یہاں اس کی ملاقات ایک پرانے شناسہ کیپٹن رولندو سے ہوتی ہے جو اب بھی اپنی شوخی اور بہادری کے پرانے طور طریقوں سے زندہ ہے۔ اس کے توسط سے ژل بلاس کو ایک بیوہ خاتون کی خدمت میں ملازمت مل جاتی ہے۔ یہ نوکری نسبتاً مہذب ہوتی ہے اور ژل بلاس کو زندگی میں پہلی بار کسی استحکام کا گمان ہونے لگتا ہے، مگر تقدیر اسے ایک جگہ رکنے نہیں دیتی۔ چند ہی دنوں میں ژل بلاس کو میڈرڈ کی سماجی محفلوں میں مدعو کیا جانے لگتا ہے جہاں وہ ادب، ظرافت اور طنز کے اوڑ سے روشناس ہوتا ہے۔ یہاں اسے ظریف بننے کی باقاعدہ تربیت دی جاتی ہے جو اس دور میں معاشرتی مقبولیت کا ایک اہم ذریعہ تھا۔ وہ آداب، رسوم، اشرافیہ کی چالاکیاں اور باتوں کے لچھے بنانے جیسے ہنر سیکھتا ہے۔
انہی دنوں وہ اداکاری کا بھی ایک مختصر تجربہ حاصل کرتا ہے، لیکن یہ میدان بھی اسے اپنے مزاج سے ہم آہنگ محسوس نہیں ہوتا۔ نئے ماحول، بدلتے لوگوں اور مسلسل نوکریوں کی تبدیلیوں کے باعث جل بلاس ایک اندرونی الجھن کا شکار ہو جاتا ہے۔ وہ بار بار خود سے سوال کرتا ہے کہ وہ کیا بننا چاہتا ہے، اور کیا وہ محض حالات کے دھارے میں بہتا جا رہا ہے یا شعوری طور پر زندگی کے فیصلے کر رہا ہے۔ کتاب چہارم کا آغاز اس لمحے سے ہوتا ہے جب جل بلاس نے اداکاری کی دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ اگرچہ اداکاروں کے ساتھ اس کا وقت رنگین اور سبق آموز تھا، لیکن وہ محسوس کرتا ہے کہ یہ دنیا اس کی روحانی اور فکری شخصیت سے میل نہیں کھاتی۔ اسی دوران اس کی ملاقات ایک نہایت دلکش اور ذہین خاتون اورورا گوجن سے ہوتی ہے، جو اپنی خوبصورتی اور دانائی سے جل بلاس کو بے حد متاثر کرتی ہے۔ وہ کچھ وقت اس کے ہمراہ گزارتا ہے اور پھر دونوں کا سفر سلیماناگا کی جانب ہوتا ہے۔ اس نئے شہر میں جل بلاس کو زندگی کے مختلف رنگ اور معاشرتی فرق صاف دکھائی دیتے ہیں۔ یہاں اسے اندازہ ہوتا ہے کہ انسان کہاں کہاں اور کس طرح اپنی حالت بہتر بنانے کے لیے جدوجہد کرتا ہے، اور بعض اوقات فریب یا خود فریبی کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ سلیماناگا میں قیام کے دوران جل بلاس کو ایک اور موقع ملتا ہے جب وہ ڈان گونزالس پاشیکو کی خدمت میں شامل ہوتا ہے۔ یہ صاحب ایک باوقار اور نسبتاً سنجیدہ شخصیت کے مالک ہوتے ہیں، جن کے ذریعے جل بلاس کو ایک مہذب اور باقاعدہ زندگی گزارنے کا موقع ملتا ہے۔ یہ تجربہ بھی زیادہ دیر قائم نہیں رہتا، کیونکہ وہ جلد ہی ایک خوش گفتار اور دلکش خاتون ماریونیس دی شاویز کی محفل کا حصہ بن جاتا ہے۔ یہ مجلس ظرافت، رومان اور نخوت کا ایک پیچیدہ امتزاج ہوتی ہے، جہاں لوگ ایک دوسرے کو اپنے الفاظ سے زیر کرنے میں مصروف رہتے ہیں۔ جل بلاس اس محفل سے کچھ حد تک متاثر تو ہوتا ہے، لیکن جلد ہی اس ماحول سے بیزار ہو جاتا ہے۔ وہ محسوس کرتا ہے کہ یہ دنیا بھی سطحی میلانات اور وقتی دلچسپیوں کا شکار ہے، چنانچہ وہ اس سے بھی علیحدگی اختیار کر لیتا ہے۔ کتاب پنجم اور ششم میں جل بلاس ایک نئی راہ اختیار کرتا ہے۔ ایک دن وہ جنگل کے بیچ ایک تنہا اور بکھرے ہوئے کردار ڈان رافیل سے ملتا ہے، جو اپنی گم گشتہ زندگی کی کہانی سناتا ہے۔ اس داستان میں انسانی فریب، ناکام عشق اور دنیا سے مایوسی کی گونج سنائی دیتی ہے۔ جل بلاس نہ صرف اس قصے سے عبرت حاصل کرتا ہے، بلکہ ڈان رافیل کی تنہائی اور کرب کو سمجھنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ اسی اثنا میں جل بلاس کو ایک چھوٹے گروہ کے ساتھ وقتی طور پر وابستہ ہونے کا موقع ملتا ہے، جو حالات کے رحم و کرم پر زندگی گزار رہا ہے۔ یہاں اسے اپنے پرانے دوست ڈان الفونسو کی رفاقت بھی نصیب ہوتی ہے، جو پہلے سے زیادہ سنجیدہ اور تحمل مزاج شخصیت میں ڈھل چکا ہوتا ہے۔ ان دونوں کی یہ رفاقت مختصر مگر نہایت پراثر اور خالص ہوتی ہے، جس میں دوستی، تجربے اور انسان دوستی کا جذبہ نمایاں دکھائی دیتا ہے۔ کتاب ہفتم میں جل بلاس ایک نئی جذباتی اور ذاتی کیفیت میں داخل ہوتا ہے جب وہ ایک خوبصورت اور پراسرار عورت لارین زازیفورن سے عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ محبت ایک طرف تو اسے نئی خوشی اور جذباتی سکون مہیا کرتی ہے، اور دوسری طرف وہ ایک نئے طرز زندگی کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ وہ دونوں گریناڈا میں رہائش اختیار کرتے ہیں، جہاں زندگی کی رفتار نسبتاً دھیمی اور پرسکون ہوتی ہے۔ یہاں جل بلاس کو پہلی بار ایک منظم ملازمت کا موقع ملتا ہے، جب وہ ایک تعلیمی ادارے میں محتمم کی حیثیت سے کام کرنے لگتا ہے۔ یہ ملازمت اس کے لیے ایک نئی ذمہ داری، معاشرتی وقار اور فکری اطمینان کا ذریعہ بنتی ہے۔ مگر اس طرز زندگی کے باوجود جل بلاس کے اندر کا جستجو کرنے والا انسان کبھی مطمئن نہیں ہوتا۔ وہ جانتا ہے کہ یہ بھی شاید ایک عارضی پڑاؤ ہے، نہ کہ اس کی زندگی کا حتمی مقام۔ جل بلاس اب محض ایک سادہ نوجوان نہیں، بلکہ ایک ایسا انسان بن چکا ہے جو زندگی کے مختلف چہروں کو پہچاننے کے قابل ہو گیا ہے۔ کتاب ہشتم میں جل بلاس ایک نئے باوقار اور سنجیدہ کردار میں سامنے آتا ہے۔ اب وہ محض حادثات کا شکار یا سادہ لو نوجوان نہیں رہا، بلکہ موقع شناس اور مفاد پرست فرد بن چکا ہے۔ ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے اپنی محدود خدمات انجام دینے کے بعد وہ ایک ایسے شخص کے ذریعے بار سے پہنچتا ہے جو اس کے لیے ضروری دستاویزات تیار کرتا ہے۔ یہ دستاویزات اسے ایک نیا مقام دلواتی ہیں، اور یوں جل بلاس کی ترقی کا سفر تیز ہو جاتا ہے۔ قسمت اس پر مہربان ہوتی ہے، اور جلد ہی وہ ڈیوک آف لورما جیسے باثر درباری شخصیت کا سیکریٹری بن جاتا ہے۔ یہ عہدہ اسے شاہی دربار کے قریب لے آتا ہے، جہاں اقتدار کی چالاکیاں، چاپلوسی اور سیاسی جوڑ توڑ کا ماحول غالب ہوتا ہے۔
ژل بلاس اپنے حریفوں اور درباری سازشوں کے بیچ بڑی مہارت سے اپنی جگہ بناتا ہے۔ اب وہ نہ صرف درباری زبان و بیان میں مہارت رکھتا ہے بلکہ طاقت کے مراکز میں اپنی موجودگی کا سلیقے سے فائدہ بھی اٹھاتا ہے۔ کتاب نحم میں ژل بلاس کے سامنے ایک نیا موقع آتا ہے، ذاتی خوشی اور رشتوں کی تشکیل۔ وہ شادی کا منصوبہ بناتا ہے اور بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کی زندگی استحکام کی جانب بڑھ رہی ہے، لیکن حالات ایک بار پھر کروٹ لیتے ہیں اور وہ سے گویا میں گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ یہ گرفتاری سیاسی سازشوں یا ماضی کی دشمنیوں کا نتیجہ ہو سکتی ہے، لیکن اس سے ژل بلاس کو ایک بار پھر تنہائی، قید اور آزمائش کے احساسات سے گزرنا پڑتا ہے۔ قید کے دوران وہ خود کو، اپنی زندگی اور مستقبل کو نئے طور سے جانچنے لگتا ہے۔ خوش قسمتی سے اس قید سے رہائی کے بعد اس کی ملاقات ایک پرانے مخلص دوست اس کی سے دوبارہ ہوتی ہے، جو ایک بار پھر اس کی زندگی میں امید اور ہم راہی کا کردار ادا کرتا ہے۔ دونوں مل کر میڈرڈ واپس آ جاتے ہیں، جہاں ژل بلاس کو نہ صرف اپنی سماجی حیثیت بحال کرنی ہے بلکہ سیاسی منظرنامے میں بھی خود کو دوبارہ مؤثر انداز میں منوانا ہے۔ کتاب دہم میں ژل بلاس کو اپنے جذبات اور خاندانی تعلقات کے ایک نئے مرحلے کا سامنا ہوتا ہے۔ وہ آستوریاس اور ویلنشیا کی جانب سفر کرتا ہے، لیکن اس دوران اسے اپنے والد کے انتقال کی خبر مل جاتی ہے۔ یہ لمحہ اس کے لیے نہایت کبناک اور جذباتی ہوتا ہے، کیونکہ باپ بیٹے کا رشتہ ایک جذباتی بنیاد فراہم کرتا ہے جسے محرومی ژل بلاس کو گہرے غم میں مبتلا کرتی ہے۔ اس صدمے کے ساتھ ساتھ اسے محبت کی ایک نئی لہر بھی اپنی جانب کھینچتی ہے جب وہ ایک حساس، نازک اور خوبصورت لڑکی اینٹونیا سے محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اینٹونیا سے اس کا رشتہ پہلی عورتوں کی نسبت مختلف نوعیت کا ہوتا ہے۔ یہ عشق نہ صرف جسمانی کشش پر مبنی ہے بلکہ جذباتی ہم آہنگی اور ذہنی قربت سے لبریز ہے۔ اس مرحلے پر ژل بلاس ایک مکمل انسان کے طور پر سامنے آتا ہے، جو طاقت کو سمجھتا ہے، محبت کی قدر جانتا ہے اور کھو دینے کا دکھ سہنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کتاب 11 میں ژل بلاس کی شخصیت میں سنجیدگی اور احتیاط مزید گہرائی اختیار کر لیتی ہے۔ وہ اب محض درباری سیاست کا تماشائی نہیں بلکہ ایک فعال کردار بن جاتا ہے۔ مذہبی اور سیاسی معاملات میں اس کی مداخلت گہری ہو جاتی ہے اور وہ شاہی دربار میں ایک با اثر شخصیت کے طور پر پہچانا جانے لگتا ہے۔ ژل بلاس کو اب نہ صرف بادشاہت کے مزاج کا اندازہ ہے بلکہ مذہبی طبقے کی چالاکیوں اور مفادات کی پرتیں بھی اس پر عیاں ہو چکی ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ کس طرح مذہب سیاست کے ہاتھ میں ایک آلہ بن چکا ہے اور کس طرح عوام الناس اس گٹھ جوڑ کا شکار ہوتے ہیں۔ اس سیاسی بصیرت کے باوجود ژل بلاس اس دنیا سے تھکنے لگتا ہے۔ اس کا دل اقتدار کی کھوکھلی چمک دمک سے بھر جاتا ہے۔ وہ جان لیتا ہے کہ زندگی کی اصل معنویت اندرونی سکون اور سادگی میں ہے، نہ کہ اقتدار، چالاکی اور دربار کی مسکراہٹوں میں۔ چنانچہ وہ شعوری طور پر زندگی سے ریٹائرمنٹ کی جانب قدم بڑھاتا ہے۔ وہ دربار سے کنارہ کر کے ایک پرسکون، نجی اور باوقار زندگی گزارنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ یہ ریٹائرمنٹ محض جسمانی طور پر آرام کا وقفہ نہیں بلکہ ذہنی اور روحانی بھی ہے، ایک ایسا وقفہ جس میں وہ خود کو دریافت کرنا چاہتا ہے۔ 12ویں کتاب میں ژل بلاس کی زندگی اپنے آخری اور پرسکون مرحلے میں داخل ہوتی ہے۔ اب وہ جذباتی طور پر متوازن، سماجی طور پر باوقار اور ذہنی طور پر مطمئن انسان ہے۔ جب اس کی ملاقات دوروتھیا سے ہوتی ہے تو وہ اپنی زندگی میں ایک نئی اور نرم روشنی کا داخلہ محسوس کرتا ہے۔ دوروتھیا ایک باوقار، نیک سیرت اور بردبار خاتون ہے جس سے ژل بلاس محبت کرتا ہے اور پھر شادی کے بندھن میں بندھ جاتا ہے۔ یہ شادی محض سماجی ادارہ نہیں بلکہ اس کے لیے جذباتی تسکین، رفاقت اور دل کی گہرائیوں سے بندھا ہوا فیصلہ ہے۔ دونوں مل کر ایک خاندان کی تشکیل کرتے ہیں جہاں محبت، سکون اور سادگی کے عناصر غالب ہوتے ہیں۔ اب ژل بلاس کے گرد نہ تو سیاسی سازشوں کا شور ہے، نہ ہی درباری ریاکاری کا جال۔ اس کے بجائے وہ ایک باوقار گوشہ نشین کے طور پر زندگی گزارتا ہے جو اپنے تجربات سے نہ صرف خود سیکھ چکا ہے بلکہ دوسروں کو بھی سکھانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ناول کا اختتام ژل بلاس کی دانشمندانہ تبدیلی پر ہوتا ہے۔ تمام تر سفر فریب، کامیابیوں اور ناکامیوں کے بعد ژل بلاس اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ شہرت، دولت اور درباری چالاکیاں عارضی ہیں اور حقیقی سکون سادہ اور پرسکون زندگی میں ہے۔ وہ دربار کی ملازمت چھوڑ دیتا ہے، شادی کر کے ایک دیہی علاقے میں بس جاتا ہے اور بقیہ زندگی علم، سکون اور خود احتسابی کے ساتھ گزارتا ہے۔
یوں ناول اس پیغام پر ختم ہوتا ہے کہ تجربہ، مشاہدہ اور خود شناسی ہی انسان کی اصل کامیابی ہے۔ مرکزی خیال۔ اس ناول کا مرکزی خیال انسانی فرد کی داخلی اخلاقی تشکیل کے گرد گھومتا ہے۔ یہ ناول نہ صرف داستانی اسلوب میں ایک مہماتی بیان ہے بلکہ ایک عمیق سماجی، سیاسی اور اخلاقی تمثیل بھی ہے جو معاصر یورپی معاشرے کی تہوں کو بے نقاب کرتی ہے۔ جل بلاس کا کردار ایک ایسی علامت بن کر ابھرتا ہے جو زمانے کی کروٹوں، اقتدار کے فریب، دولت کی چمک اور ریاکار معاشرتی ڈھانچوں کے بیچ اپنی شناخت تلاش کرتا ہے۔ اس کا ہر تجربہ، چاہے وہ قید ہو یا دربار عشق ہو یا دوستی، زندگی کے ایک نئے پہلو کو اجاگر کرتا ہے جس کے ذریعے قاری کو نہ صرف فرانسیسی سماج بلکہ انسانی فطرت کی عمومی کمزوریوں کا بھی شعور حاصل ہوتا ہے۔ ناول کا مرکزی خیال اس حقیقت پر مرکوز ہے کہ انسان محض حالات کا مارا ہوا نہیں بلکہ ایک ایسا ذی شعور وجود ہے جو مسلسل مشاہدے، تجربے اور خود تنقیدی سے اپنی راہ تلاش کر سکتا ہے۔ جل بلاس کا سفر ایک خارجی مہم سے زیادہ ایک داخلی تہذیبی ارتقاء ہے جس میں وہ شخصی آزادی، اخلاقی بالیدگی اور سادہ زندگی کی قدر و قیمت کو دریافت کرتا ہے۔ لیساژ نے اس خیال کو طنز، رمزیت اور کرداروں کی رنگا رنگی کے ذریعے اس قدر مہارت سے برتا ہے کہ یہ ناول ایک طرف تفریحی ہے تو دوسری طرف فکری اور تہذیبی مکاشفہ بھی۔ دیگر موضوعات۔ اس ضخیم اور تہدار ناول کے متعدد ضمنی موضوعات ہیں جو اس ناول کو فکری و فنی طور پر گراں قدر بناتے ہیں۔ ذیل میں ان موضوعات کا تفصیلی جائزہ پیش کیا جا رہا ہے۔ سماجی درجہ بندی اور طبقاتی تفاوت کا موضوع نمایاں ہے۔ یہ ناول ایک ایسی دنیا کی تصویر پیش کرتا ہے جہاں سماجی حیثیت کا تعین دولت، تعلقات اور چالاکی پر مبنی ہے۔ جل بلاس جب ایک عام نوجوان کی حیثیت سے اپنے سفر کا آغاز کرتا ہے تو وہ مختلف طبقاتی درجوں سے گزرتا ہے۔ نوابوں، چوروں، علماء، اداکاروں، طبیبوں، سیاست دانوں اور ملازموں کی دنیا۔ ہر طبقے میں نفاق، بناوٹ اور خود غرضی کی ایک مخصوص شکل نظر آتی ہے۔ لیساژ نے ان طبقاتی خولوں کو طنزیہ پیرائے میں بے نقاب کیا ہے، گویا یہ ایک معاشرتی آئینہ ہے جو قاری کو خود اپنے معاشرے کا عکس دکھاتا ہے۔ علم کی حقیقت اور جعلی دانشورانہ دعووں کو سامنے لانا اس ناول کا دوسرا موضوع ہے۔ جل بلاس مختلف علماء، طبیبوں اور مصنفین سے ملتا ہے جن کی ظاہری علمیت اور اصل عقل و فہم میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ ان کرداروں کے ذریعے مصنف نے علم کے نام پر رائج ظاہرداری، کتابی علم کی نمائش اور غیر حقیقی دانشوری پر سخت طنز کیا ہے۔ ڈاکٹر سانگیرادو اور دیگر کردار علمی پیشوں کی منافقت اور مفاد پرستی کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ریاکاری اور مذہبی استحصال بھی اس ناول کا اہم موضوع ہے۔ مذہب کے دعوے دار کردار، چاہے وہ قاضی ہوں یا وائز، اکثر ریاکار، ظالم اور دنیا پرست دکھائے گئے ہیں۔ جل بلاس کے تجربات میں ایسے مذہبی افراد ملتے ہیں جو اخلاقیات کا پرچار تو کرتے ہیں مگر اندرونی طور پر دولت، اقتدار اور ذاتی مفاد کے پجاری ہوتے ہیں۔ لیساژ نے مذہبی منافقت کو بڑی باریک بینی سے پیش کیا ہے مگر کسی مذہب پر براہ راست حملہ کیے بغیر۔ ظاہری اور باطنی شخصیت کا تضاد بھی ایک موضوع بن کر سامنے آتا ہے۔ کرداروں کا بیرونی چہرہ اور ان کا باطنی جوہر اکثر ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ کسی درباری یا دولت مند کا شریفانہ لباس اس کی اندرونی بد کرداری کو چھپا نہیں سکتا اور کسی فقیر یا اداکار کی عاجزی اس کی حقیقی فراست یا ہنر مندی کی نمائندہ ہو سکتی ہے۔ اس تضاد کے ذریعے لیساژ انسانوں کی منافقت اور سماجی فریب کاری کو بے نقاب کرتا ہے۔ جل بلاس کی کہانی محض دوسروں کے فریب کی نہیں بلکہ اس کی اپنی خود فریبی کی بھی داستان ہے۔ وہ جب کسی منصب، عزت یا دولت تک پہنچتا ہے تو یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اب وہ کامیاب ہو گیا ہے، لیکن جلد ہی ایک نیا حادثہ یا دھوکہ اسے حقیقت سے روشناس کراتا ہے۔ لیساژ نے یہ دکھایا ہے کہ انسانی انا، اقتدار کا نشہ اور وقتی کامیابی اکثر آدمی کو اندھا کر دیتی ہے۔ یہ ناول ایک نوعمر کی شعوری تربیت کی داستان بھی ہے۔ جل بلاس کے سفر میں ہر واقعہ، ہر ملاقات، ہر دھوکہ ایک سبق بن کر سامنے آتا ہے۔ رفتہ رفتہ وہ جذباتی ناپختگی سے سنجیدہ شعور کی جانب گامزن ہوتا ہے۔ یوں ناول تجربے کی حکمت کو مرکزی بنیاد قرار دیتا ہے جو کسی مدرسے یا درسی کتاب سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس موضوعاتی جائزے سے ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ جل بلاس ایک ہمہ گیر اور ہمہ جہت ادبی تجربہ ہے جو نہ صرف ایک فرد کے اندرونی و بیرونی سفر کی داستان سناتا ہے بلکہ اپنے اندر معاشرتی، فکری، اخلاقی اور تہذیبی سطحوں پر سوالات، انکشافات اور مشاہدات کا ایک وسیع کینوس سموئے ہوئے ہے۔ اس ناول کے یہی زاویے اسے ایک کلاسیکی اور آفاقی تخلیق کا درجہ دیتے ہیں۔
مرکزی کردار اس ناول کا مرکزی کردار جل بلاس ہے۔ یہ کردار صرف ایک فرد نہیں بلکہ پورے عہد معاشرتی ذہنیت اور اخلاقی زوال کی علامت ہے۔ یہ ایک ایسا کردار ہے جس کی فکری اور جذباتی تشکیل ناول کے پورے بیانیے کو متحرک رکھتی ہے۔ جل بلاس کا تعلق ایک متوسط بلکہ نسبتاً نچلے طبقے سے ہے۔ اس کی ابتدائی پرورش تنگ دستی اور محرومی میں ہوتی ہے۔ وہ ایک عام سادہ مزاج تعلیم یافتہ ہونے کے متمنی نوجوان کی حیثیت سے کہانی میں داخل ہوتا ہے، مگر جیسے جیسے وہ معاشرتی سطح پر آگے بڑھتا ہے اس کی شخصیت مختلف تضادات اور تجربات کا شکار ہوتی جاتی ہے۔ جل بلاس کی شخصیت کا سب سے بڑا وصف اس کا ارتقائی پہلو ہے۔ وہ آغاز میں ایک معصوم اخلاق پسند اور مثالی نوجوان ہوتا ہے، مگر رفتہ رفتہ معاشرتی تلخیوں دھوکوں اور سازشوں کا سامنا کرتے ہوئے اس کی شخصیت کہیں عملیت پسند مفاد پرست اور کہیں کہیں چالاک فرد میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ مگر یہ تبدیلی حتمی یا غیر اخلاقی نہیں بلکہ مشاہدے تجربے اور فکری بلوغت کا نتیجہ ہے۔ پھر اس کی شخصیت سطحی یا یک رخی نہیں بلکہ وہ ایک کثیر الجہتی کردار ہے۔ وہ بسا اوقات مظلوم ہوتا ہے، جیسے قید یا دھوکہ کھانے کی صورت میں کہیں دھوکہ دینے والا بن جاتا ہے، جیسے نوکری کے لیے جھوٹ بولنا۔ بعض اوقات بے وقوف اور ناسمجھ محسوس ہوتا ہے، لیکن آخرکار وہ فہم و بصیرت کا پیکر بن کر ابھرتا ہے۔ یہی تہداری اسے روایتی کرداروں سے الگ مقام عطا کرتی ہے۔ جل بلاس کو اگرچہ ابتدا میں علم حاصل کرنے کی خواہش ہے، مگر وہ جلد ہی محسوس کرتا ہے کہ زندگی کا اصل علم کتابوں یا درس گاہوں میں نہیں بلکہ عملی دنیا میں ہے۔ وہ جتنا آگے بڑھتا ہے اتنا ہی زیادہ وہ دنیا کے حقیقی چہرے سے واقف ہوتا ہے۔ اس کی شخصیت کا ایک بڑا پہلو یہی ہے کہ وہ علم دانش اور تجربے کو ذاتی مشاہدے سے کشید کرتا ہے۔ جل بلاس کے کردار میں ایک مستقل اخلاقی کشمکش جاری رہتی ہے۔ ایک طرف وہ بھلائی سچائی اور اصول پسندی کا قائل ہے، دوسری طرف زندگی کی مجبوریوں اور موقع پرستی کی دنیا اسے ان اقدار سے سمجھوتا کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ یہی کشمکش اس کے کردار کو حقیقت سے قریب تر بناتی ہے اور قاری کو خود اپنے وجود سے جوڑ دیتی ہے۔ انجام کار جل بلاس تمام تجربات نشیب و فراز فریب کاریوں منصب و مرتبے کے نشے اور اقتدار کے عارضی شوق سے گزر کر ایک پختہ متوازن اور سادہ زندگی کا قائل انسان بن جاتا ہے۔ وہ اپنی زندگی کا نچوڑ بیان کرنے والا ایک عارفانہ کردار بن کر سامنے آتا ہے جو روحانی و فکری سطح پر مکمل ہو چکا ہے۔ جل بلاس وہ کردار ہے جو با یک وقت قاری کا ہمزاد بھی ہے اور آئینہ بھی۔ وہ زمانے کی گردشوں، انسان کی خواہشات، اخلاقی پستیوں اور فکری بیداریوں کا نچوڑ ہے۔ اس کا کمال یہ ہے کہ وہ کبھی مکمل نیکی کا پیکر نہیں بنتا، نہ ہی مطلق برائی کی علامت۔ وہ انسانی فطرت کا ایک سچا بے لاگ اور گہرائی سے مطالعہ کیا گیا خاکہ ہے۔ دیگر کردار جل بلاس اپنی اصل میں پی کارسک روایت کی تقلید میں صرف جل بلاس کی کہانی ہے، لیکن اس کے ضمنی کردار بھی اپنی جگہ بہت مضبوط ہیں اور عمدگی سے پیش کیے گئے ہیں۔ اس ناول کی اصل طاقت اس کے کرداروں کی تہداری تمثیلی حیثیت اور انسانی نفسیات کے گہرے مشاہدے میں ہے۔ یہاں ناول کے چند اہم کرداروں کا تفصیلی تجزیہ پیش کیا جا رہا ہے تاکہ ان کرداروں کے باطن سے شناسائی ہو سکے۔ ڈاکٹر سان گرادو ایک مضحکہ خیز اور طنزیہ کردار ہے جو طب کے علم کے نام پر لاعلمی جہالت اور غیر سائنسی رویے کی نمائندگی کرتا ہے۔ وہ اپنی لاعلمی پر نادم ہونے کے بجائے فخر محسوس کرتا ہے، مریضوں پر ناقص اور بےمانی طریقہ علاج آزماتا ہے اور انسانی زندگی کو تجربہ گاہ بنا کر رکھ دیتا ہے۔ لیساج نے اس کردار کے ذریعے 18ویں صدی کے یورپ میں رائج رسمی علم اور غیر علمی فخر پر شدید تنقید کی ہے۔ سان گرادو کا وجود اس طبقے کی نمائندگی کرتا ہے جو محض ظاہری القابات اور رواجی اصطلاحات کی بنیاد پر عوام کو دھوکہ دیتا ہے۔ جل بلاس کا اس کے ساتھ ابتدائی تعلق دراصل اس کی معصومیت اور سادگی کی علامت ہے، جبکہ اس سے الگ ہونا پہلی دفعہ جل بلاس کی فکری آنکھیں بیدار ہونے کی علامت ہے۔ لارین زازی فوراً ایک اداکارہ ہے جو نہ صرف اسٹیج پر بلکہ حقیقی زندگی میں بھی کردار ہی نبھاتی ہے۔ وہ اوٹ خوبصورتی اور فریب کا امتزاج ہے۔ جل بلاس اس کی جانب کشش محسوس کرتا ہے اور اس کی چالاکی کا شکار ہو جاتا ہے۔ زی فوراً ایک ایسی عورت کی علامت ہے جو مردانہ دنیا میں اپنی بقا کے لیے فنکاری اور ہوشیاری کو ذریعہ بناتی ہے۔ یہ کردار نہ صرف خواتین کے استحصال اور بے اختیاری کو ظاہر کرتا ہے بلکہ اس امر کا بھی مظہر ہے کہ عورت جب مرد کی طرح موقع پرست ہو جائے تو اسے بد کردار تصور کیا جاتا ہے۔
ज़ी फ़ौरन का किरदार लेसाज के निस्वानी शऊर का अक्कास नहीं बल्कि इस अहद के मर्दाना मुआशरती तसव्वुर की परछाई है जो औरत को यह तो फरिश्ता समझता है ये मक्का। ड्यूक ऑफ लूरमा एक ताकतवर दरबारी है जो सियासी चालाकी चापलूसी और इक़्तिदार के नशे की अलामत है। इसका किरदार लेसाज की सियासी तंज़ निगारी का शाहकार है। वो एक ऐसा शख्स है जो रौनत और खुद पसंदी के बुलंद मीनार पर बैठा हुआ है मगर अंदर से खोखला साजिशी और खुद गरज है। वो जिल बिलास जैसे नातजुर्बाकार और मुखलिस अफराद को अपनी दरबारी दुनिया का ईंधन बनाता है। इसका ज़वाल इस बात का मज़हर है कि ताकत और इक़्तिदार की दुनिया ज़ाहिरी तौर पर जितनी शानदार हो अंदर से इतनी ही गैर मुस्तकिल नापायदार और फ़रेबकार होती है। फ़क्रियो एल बिलास का खादिम है जो कई मौक़े पर उसके साथ रहता है। फ़क्रियो का किरदार बज़ाहिर सानवी है लेकिन दरहकीकत वो इस समाज की अलामत है जो अपने आका के साथ वफ़ादारी के नाम पर चालाकी खुद गर्जी और बसा औकात बददियानती को भी जायज़ समझता है। वो जिल बिलास के तजर्बात का खामोश गवाह और उसके ज़वाल और उरूज का हम सफ़र है। वो उन नौकरों की तमसील है जो ज़ाहिरी फर्माबरदारी के पीछे खुफिया खुद गर्जी छुपाए रखते हैं और हालात के मुताबिक आका की वफ़ादारी या दुश्मनी का रुख बदलते रहते हैं। सी दिलो एक नाकाम आलम है जो रस्मी तालीम तो रखता है लेकिन अमली ज़िंदगी में मुकम्मल तौर पर नाकाम और बेअसर है। इसके ज़रिए मुसन्निफ़ ने इस इल्मियत पर तंज़ किया है जो ना तो खुद इंसान को बेहतर बनाती है और ना ही मुआशरे को नफ़ा पहुँचाती है। वो उन अफराद की तमसील है जो इल्म को महज अलक़ाब व खिताब और रस्मियात के दायरे में महदूद रखते हैं और इल्मी फ़ख्र में इखलाक़ी गिरावट का शिकार हो जाते हैं। दूना मैन सिया एक बावकार हसास और मज़लूम खातून है जो जिल बिलास की ज़िंदगी में हमदर्दी और एतमाद की अलामत के तौर पर दाखिल होती है। वो इस समाजी रवैये की नुमाइंदा है जो औरत को तक़द्दुस, कुर्बानी और खामोशी के दायरे में कैद रखता है। इसका किरदार जिल बिलास की इंसानी हमदर्दी और इखलाक़ी फ़ितरत को उजागर करता है। वो निस्वानी वफ़ा बर्दाश्त और खुलूस की मिसाल है जिसे लेसाज ने मुकम्मल वक़ार के साथ पेश किया है। उन तमाम किरदारों को अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो ये महज कहानी के किरदार नहीं बल्कि 18वीं सदी के यूरोप की एक फ़िक्री, इखलाक़ी और तहज़ीबी तस्वीर है। उन किरदारों के ज़रिए लेसाज ने न सिर्फ फ़्रांसीसी समाज का तनक़ीदी मुताला पेश किया है बल्कि एक ऐसी आलमगीर इंसानी नफ्सियात को भी बेनकाब किया है जो आज भी हर कारी को अपने अंदर झांकने पर मजबूर करती है। उन किरदारों का कमाल यह है कि वो हमें अपने अहद के किरदारों से जोड़ देते हैं। यही वो खुसूसियत है जो इस नावल को अदबी शाहपारा और उन किरदारों को लाजवाल बनाती है। फ़न्नी खुसूसियात। ये नावल 18वीं सदी के यूरोपीय अदब में नावल की तश्कील और इर्तिका के हवाले से नुमाया मकाम रखता है। इस नावल की फ़न्नी खुसूसियात को अगर गहराई से देखा जाए तो इसमें न सिर्फ रिवायती किस्सा गोई की झलक मौजूद है बल्कि इसमें जदीद नावल की इब्तदाई साख्त, हकीकत निगारी और किरदार साजी का भी वाज़े इजहार पाया जाता है। प्लाट के एतबार से ये नावल एक नीम खुदनविश्त और नीम अफसानवी सफ़रनामा है जो अपने मरकज़ी किरदार जिल बिलास के ज़रिए मुआशरती, इखलाक़ी और सियासी मंजरनामे का तंज़िया और तमसीली इजहार करता है। प्लाट नहायत मरबूत, लचकदार और कसीर अलवाक़याती है। कहानी मुख्तलिफ मराहिल से गुज़रती है जिसमें इल बिलास की मासूमियत, तजर्बात, धोखे, शोहरत और आखिरकार ज़िंदगी की दानाई को कहानी की कड़ियों में इस खूबसूरती से परोया गया है कि कारी को हर मरहला दिलचस्प और मानी खेज़ महसूस होता है। इसकी साख्त रिवायती अरबी और हस्पानवी अदब की दास्तानवी रवायत से मुतासिर है लेकिन लेसाज ने इसे मंतिकी रब्त और नफ्सियाती गहराई से हम आहंग करके जदीद नावल की बुनियादों को मजबूत किया। किरदार निगारी इस नावल का सबसे नुमायां वस्फ है। जिल बिलास एक ऐसा किरदार है जो नामुकम्मल तौर पर निकुकार है, ना सरासर बदतीनत, बल्कि वो इंसानी फितरत की मुकम्मल अक्कासी करता है। वो अपनी गलतियों से सीखता है, धोखा खाता है और रफ्ता रफ्ता एक बालिग और दाना फ़र्द की शक्ल इख्तियार करता है। इसके अलावा सानवी किरदार जैसे पादरी, सियासतदान, डाकू और दरबारी भी मुआशरे की मुख्तलिफ सतहों को ज़ाहिर करते हैं। हर किरदार अलामती तौर पर किसी मखसूस तबके या इंसानी खसलत की नुमाइंदगी करता है जिससे नावल का मुआशरती शऊर मज़ीद वाज़े होता है। ज़ुबान व बयान के हवाले से लेसाज का अंदाज़ बेहद रवां, बरजस्ता और फसी है। इसकी नसर में न सिर्फ सादगी है बल्कि एक ज़रीफ़ाना तहज़ीब भी शामिल है। तंज़ उम्ज़ा और तमसील के इम्तिज़ाज से ज़ुबान एक ख़ास नौ की शिगुफ्तगी पैदा करती है जो कारी को बायक वक्त महजूज़ भी करती है और सोचने पर भी मजबूर करती है।
تحریر میں بلا کی برجستگی ہے جو نہ تو جذباتیت میں ڈوبتی ہے اور نہ ہی خشک عقلیت پسندی میں، بلکہ دونوں کے بیچ ایک متوازن فکری اور جمالیاتی فضا پیدا کرتی ہے۔ اسلوبیاتی طور پر یہ ناول ایک احساس تخلیق ہے۔ لیساژ نے تمثیل، طنز، خود کلامی اور واقعہ نگاری کو اس مہارت سے یکجا کیا ہے کہ بیانیہ نہ صرف فطری محسوس ہوتا ہے بلکہ اس میں فکری گہرائی بھی شامل ہے۔ کہانی گوئی کی تکنیک پر مکمل دسترس ہونے کے باعث وہ مکالموں، منظر نگاری اور داخلی تجزیہ کے ذریعے قاری کو ہر مرحلے میں ساتھ لے کر چلتا ہے۔ اس کا اسلوب وہی کلاسیکی فرانسیسی طرز ہے جس میں شائستگی، رمزیت اور احتیاط کے ساتھ گہرے سماجی اشارے موجود ہوتے ہیں۔ مکالموں کی بات کی جائے تو ان میں نہ صرف زبان کی ادبی خوبصورتی جھلکتی ہے بلکہ کرداروں کی ذہنی کیفیت اور ان کے پس منظر کی جھلک بھی نمایاں ہوتی ہے۔ مکالمے کردار کے نفسیاتی مطالعے کا ذریعہ بھی بنتے ہیں اور ساتھ ہی کہانی کے بہاؤ کو بھی قدرتی انداز میں آگے بڑھاتے ہیں۔ ان میں طنز اور شگفتگی کا عنصر ایک خاص توازن کے ساتھ موجود ہے۔ منظر نگاری اور امیجری کے حوالے سے لیساژ کی تحریر میں ایک بصری لطافت موجود ہے۔ ہر مقام، شہر، محفل، جیل یا دربار کو اس تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ قاری خود کو اس دنیا کا حصہ محسوس کرتا ہے۔ خاص طور پر اسپین کے شہروں، دیہاتوں اور سیاسی نظام کی تصویریں جو اس ناول میں پیش کی گئی ہے وہ نہ صرف جغرافیائی وسعت رکھتی ہیں بلکہ تہذیبی اور سماجی معنویت سے بھی بھرپور ہے۔ تصویر نگاری صرف ماحول تک محدود نہیں بلکہ یہ انسانی کیفیتوں کی عکاسی میں بھی نظر آتی ہے۔ علامت نگاری اس ناول کا ایک گہرا پہلو ہے۔ ژل بلاس اپنی ذات میں خود ایک علامت ہے، اس فرد کی جو زندگی کے اتار چڑھاؤ، تجربات، شکست و فتح سے گزر کر اپنی حقیقت تک پہنچتا ہے۔ ناول میں ہر طبقہ کردار یا واقعہ اپنے اندر کسی نہ کسی وسیع تر سچائی کا آئینہ دار ہے۔ مذہب کی نمائندگی کرنے والے کردار، دربار کے نمائندے، یہ مختلف چالاک اور دھوکہ باز افراد دراصل اس معاشرتی نظام کی علامات ہے جہاں اخلاقیات محض دکھاوے کا حصہ بن چکی ہے۔ ساخت کے لحاظ سے یہ ناول ایک مکمل بیانیہ وحدت کا حامل ہے، حالانکہ اس میں مختلف چھوٹے چھوٹے قصے شامل ہیں، لیکن سب ایک مرکزی کردار کے گرد یوں گھومتے ہیں کہ ناول کی وحدت متاثر نہیں ہوتی۔ یہ ساخت تصویری کہانی کی روایت کے قریب محسوس ہوتی ہے، لیکن لیساژ نے اسے ایک مربوط ناول کی شکل میں اس خوبی سے ڈھالا ہے کہ قاری کو ایک مسلسل سفر کا احساس ہوتا ہے۔ واقعات کی ترتیب میں منطق اور جذبات کی روانی دونوں شامل ہیں۔ فنی تکنیک میں سب سے نمایاں اس کی طنزیہ حقیقت نگاری ہے۔ یہ ناول خواب و خیال کی دنیا سے نکل کر معاشرتی سچائیوں کی طرف قاری کی توجہ مبذول کراتا ہے۔ لیساژ نے اس تحریر کو آئینہ بنایا ہے جس میں قاری کو اپنا چہرہ، سماج کا چہرہ اور انسانی فطرت کے رنگ نظر آتے ہیں۔ اس کی تکنیک میں بیانیہ کردار کی خود کلامی اور واقعات کا تجزیاتی ربط ایک مکمل فنی تاثر پیدا کرتا ہے۔ یہ ناول اس لیے بھی اہم ہے کہ یہ یورپی تنقیدی روایت، کردار سازی اور بیانیہ کے ارتقاء کو سمجھنے کا ایک بنیادی حوالہ فراہم کرتا ہے، جو اردو ناول نگاری کے لیے بھی ایک رہنما اصول بن سکتا ہے۔ مختلف تنقیدی نظریات کی روشنی میں ناول ژل بلاس کو مختلف تنقیدی زاویوں سے دیکھا جائے تو اس کی معنویت اور ادبی اہمیت مزید گہرائی اختیار کر لیتی ہے۔ یہ تخلیق نہ صرف اپنی بیانیہ تکنیک، کردار سازی اور طنزیہ انداز کے سبب ممتاز ہے، بلکہ مختلف نظریاتی تناظرات میں اس کی تشریح اسے ایک زندہ، متحرک اور کثیر المعانی ادبی متن کی حیثیت عطا کرتی ہے۔ جب ہم اس ناول کا سماجی تنقیدی نظریے کے تحت مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات عیان ہوتی ہے کہ لیساژ نے معاشرتی طبقات، مذہبی پشوت، عدالتی نظام اور درباری سیاست کے چہرے سے نقاب ہٹانے کی کوشش کی ہے۔ ژل بلاس کی زندگی کے مختلف تجربات دراصل یورپ کے ایسے دور کے سماجی تضادات کی عکاسی ہے جہاں فرد ناانصافی، بدعنوانی، طبقاتی امتیاز اور موقع پرستی کا شکار بنتا ہے۔ ناول میں پادریوں، ڈاکوؤں، سیاستدانوں اور اشرافیہ کے کردار اس ظالمانہ نظام کی نمائندگی کرتے ہیں جو عوام کے استحصال پر قائم ہے۔ اس حوالے سے یہ تخلیق سماجی اداروں پر طنز اور عوامی شعور کی بیداری کی کوشش کے طور پر سامنے آتی ہے۔ نفسیاتی تنقید کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو ژل بلاس کی شخصیت ایک ایسے فرد کی نمائندہ ہے جو اپنی فطری سادگی، خواہشات، تجربات اور شعور کی ارتقائی منازل سے گزرتا ہے۔ اس کی شخصیت میں ایک داخلی کشمکش جاری رہتی ہے جو اسے بار بار غلط فیصلے کرنے پر مجبور کرتی ہے، لیکن وہ انہی تجربات سے سیکھ کر بتدریج سمجھدار انسان بن جاتا ہے۔ اس کی نفسیاتی نشوونما اس عہد کے فرد کی ذہنی کیفیت کی عکاسی کرتی ہے جو معاشرتی نظام میں رہتے ہوئے اپنی ذات کی شناخت تلاش کرتا ہے۔
ये नावल फ़र्द की शख्सियत की मुख्तलिफ परतों को बयान करता है, जहाँ शऊर, लाशूर, ख्वाहिश और पछतावा एक मुसलसल तामुल में नज़र आते हैं। सकाफ़ती तनक़ीद के ज़ाविये से ये नावल यूरोपी तहज़ीब व सकाफ़त के दाखिली तज़ादात को बेनकाब करता है। लेसाज ने हस्पानवी समाज को बतौर मंजरनामा इस्तेमाल किया, लेकिन दरहकीकत इसका निशाना फ़्रांसीसी मुआशरा है। किरदार, ज़ुबान, अक़दार, रसूमात और समाजी रवैये सब एक ऐसे सकाफ़ती निज़ाम की नुमाइंदगी करते हैं जो बज़ाहिर शाइस्ता है मगर दरपर्दा जबर, धोखा और खुद गर्ज़ी पर मबनी है। इस नावल में तहज़ीबी तसादुम और सकाफ़ती ज़वाल के इशारे मौजूद हैं, जहाँ मज़हब, दरबार, तालीम और मईशत जैसे शोबे अपनी असल रुख खो चुके हैं। इस हवाले से ये तख्लीक एक तारीख़ी और सकाफ़ती दस्तावेज़ की हैसियत इख्तियार कर लेती है जो एक मखसूस अहद के मुआशरती मिजाज को महफूज करती है। अगर इखलाकी नुक्ता नज़र से इस नावल का मुताला किया जाए तो ये वाज़ेह होता है कि जिल बिलास की शख्सियत और उसके तजुर्बात एक इखलाकी पैगाम लिए हुए हैं। नावल में मौजूद हर वाक़या, हर किरदार एक इखलाकी सबक सिखाता है, लेकिन लेसाज की ये अखलाकियात जामिद या तबलीगी नहीं बल्कि तजुर्बाती और इर्तकाई है। वो फ़र्द की इखलाकी तश्कील को वक्त, हालात और तजुर्बात से मशरूत मानते हैं। जिल बिलास की सादगी, फरेब खुर्दगी, लालच, फिर पशेमानी और बिलाखिर अक्ल व तदब्बुर पर मबनी तर्ज़ ज़िंदगी इस बात का इजहार है कि हकीकी अखलाकियात वाइस से नहीं बल्कि ज़िंदगी के तजुर्बात से पैदा होती है। यही पहलू इस तख्लीक को महज इखलाकी बयानिया नहीं बनाता बल्कि एक फ़िक्री मुकाशिफा भी बनाता है। साख्तियाती तनक़ीद के ज़ाविये से अगर देखा जाए तो जिल बिलास एक वाज़े साख्त पर मबनी तख्लीक है, जिसमें हर बाब, हर वाक़या एक मखसूस बयानिया कालिब में ढाला गया है। मरकज़ी किरदार की मौजूदगी, उसके सफ़र की नौयत, इसके तजुर्बात की तरतीब और कहानी का तदरीजी इर्तिका एक साख्ती वहदत को ज़ाहिर करता है। हर वाक़या न सिर्फ प्लाट की पेशरफ्त का ज़रिया बनता है बल्कि बयानिए की अंदरूनी नज़्म को भी मुस्तहकम करता है। बयानिया में तकरार, तज़ाद और तनव्वो के बावजूद एक ऐसी साख्तियाती वहदत कायम है जो इस नावल को एक मरबूत बयानिया बनाती है। माबाद नौआबादियाती तनक़ीद के तहत अगर इस नावल को देखा जाए तो ये दिलचस्प पहलू सामने आता है कि लेसाज ने हस्पानवी मुआशरत को तंज़ का निशाना बनाया, लेकिन खुद वो एक फ़्रांसीसी मुसन्निफ़ था। ये सवाल पैदा होता है कि क्या इस तंज़ में किसी दूसरी कौम की तहज़ीब को तहक़ीर का निशाना बनाया गया है या वो एक आलमी इंसानी सच्चाई को बयान कर रहा है। जिल बिलास के तजुर्बात दरअसल एक नौआबादियाती ज़हनियत के इजहार का ज़रिया भी हो सकते हैं, जहाँ यूरोप के मुतमद्दिन मुआशरे खुद को दूसरों से बरतर तसव्वुर करते हैं और उनकी कमज़ोरियों को तंज़ के निशाने पर रखते हैं। ये सवाल भी काबिल गौर है कि हस्पानवी पस मंज़र को मुंतखब करना लेसाज की अदबी आज़ादी थी या तहज़ीबी बरतरी का लाशूरी इजहार। कारी असास तनक़ीद की रोशनी में ये नावल एक ऐसा मतन है जो हर कारी को इसकी अपनी ज़हनी और फ़िक्री सतह के मुताबिक मानी अता करता है। कारी अगर इसे एक मुहिम्माती दास्तान के तौर पर पढ़े तो इसे सिर्फ तफरी हासिल होती है, लेकिन अगर वो इसमें छुपे मुआशरती, इखलाकी और नफ्सियाती पहलुओं पर गौर करे तो ये नावल इसे एक फ़िक्री तजर्बा फराहम करता है। इस तख्लीक की सबसे बड़ी ताकत यही है कि यह कारी को शामिल गुफ्तगू बनाती है, इसे सोचने, तज्जिया करने और ख़ुद से सवाल करने पर मजबूर करती है। मुख्तसर ये कि जिल बिलास एक हमा जिहत अदबी तख्लीक है जो मुख्तलिफ तनक़ीदी नज़रियात के तहत न सिर्फ अपनी मानवेत को उजागर करती है बल्कि फ़िक्री और जमालियाती सतह पर भी गहरा असर छोड़ती है। जिल बिलास और दी लाइफ ऑफ कैप्टन अलून सौदी कौन तरीरास का मवाजना। ये दोनों तहरीरें अफसानवी मगर खुद नविश्त अंदाज में लिखी गई हैं जो 17वीं सदी की यूरोपी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को पेश करती है, लेकिन दोनों के उसलूब, मकसद और किरदार साजी में वाज़े फ़र्क मौजूद है। कैप्टन अलून सौदे कौन तरीरास की ज़िंदगी एक हकीकी तारीख़ी शख्सियत की खुद नविश्त है, जिसमें वो अपनी फ़ौजी खिदमात, समंदरी मुहिम्मात, मजहबी वाबस्तगी और ज़िंदगी के निशेब व फ़राज को सादा और रास्त बयानी के साथ बयान करता है। इसमें एक सिपाही की दुनिया, इसकी शिजात, सख्त कोशी, मजहबी जज्बात और ज़ाती वक़ार को मरकज़ियत हासिल है। ये तहरीर ज़्यादातर हकीकी वाक़यात पर मुश्तमिल है, जिसमें मुसन्निफ़ खुद को निडर, वफ़ादार और तजर्बाकार शख्सियत के तौर पर पेश करता है। इसके बरक्स जिल बिलास एक फ़र्ज़ी किरदार की ज़बानी बयान की गई तंज़िया और इस्लाही दास्तान है जो पीकारसक नावल की रवायत में लिखी गई है। इसमें जिल बिलास एक आम मगर होशियार इंसान की हैसियत से मुख्तलिफ मुआशरती तबक़ात, पेशों और किरदारों से गुज़रता है। कहानी तंज़, उम्ज़ा और अलामती इशारात से भरपूर है और उसका मकसद इंसानी फ़ितरत, दरबारी मुनाफ़क़त, मजहबी रियाकारी और समाजी तज़ादात पर रोशनी डालना है।
ژل بلاس کا سفر ایک اندرونی تبدیلی اور فکری ارتقاء کا نمائندہ ہے، جبکہ کون طریراس کی داستان زیادہ تر خارجی دنیا کی جھلکیاں پیش کرتی ہے۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ کون طریراس کی سوانح حیات ہمیں حقیقی دنیا کا سپاہی، اس کی جنگیں اور مذہبی وابستگیاں دکھاتی ہے، جبکہ ژل بلاس کی کہانی ہمیں معاشرے کا چہرہ اور انسان کی فطری کمزوریاں آئینے کی طرح دکھاتی ہے۔ دونوں اپنی اپنی جگہ اہم ہیں، مگر ایک تاریخ کا دستاویزی پہلو رکھتی ہے اور دوسری ادب کا فنکارانہ تمثیلی پہلو۔ کیپٹن الون سعودی کون طریراس کی خود نوشت ایک بیانیہ طرز تحریر پر مشتمل ہے، جس میں واقعات کو سادہ براہ راست اور غیر ساختہ انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ اس کی سب سے بڑی فنی خوبی اس کی سچائی، فطری انداز اظہار اور بیانیہ کی روانی ہے۔ یہ تحریر ایک سپاہی کی زبان میں لکھی گئی ہے، جس میں ادب سے زیادہ زندگی کی حرارت محسوس ہوتی ہے۔ زبان میں عسکری اصطلاحات، مذہبی تاثرات اور ذاتی تجربات کی شدت موجود ہے، جو اسے ایک تاریخی اور سوانحی دستاویز بناتی ہے۔ اس کے برعکس ژل بلاس ایک مکمل ادبی بیانیہ ہے۔ اس میں طنز، تمثیل، مکالمہ، کردار نگاری اور منظر نگاری جیسی فنی جہات کمال کی سطح پر موجود ہے۔ اس ناول میں ایک ایسا راوی موجود ہے جو نہایت باریک بینی سے ہر کردار اور صورتی حال کا مشاہدہ کرتا ہے اور اسے ظرافت اور فکری گہرائی کے ساتھ پیش کرتا ہے۔ ژل بلاس کا اسلوب نہایت رواں، تخیلاتی اور متوازن ہے، جو قاری کو محظوظ کرنے کے ساتھ ساتھ سوچنے پر مجبور بھی کرتا ہے۔ کیپٹن الون سعودی کون طریراس کی خود نوشت 17ویں صدی کے ہسپانوی سامراج، مذہبی شدت پسندی، فوجی زندگی اور یورپ میں کیتھولک شناخت کی تشکیل جیسے موضوعات کا آئینہ ہے۔ اس میں اسپین کے اس عہد کی جھلک نظر آتی ہے جب سلطنت زوال کی جانب بڑھ رہی تھی، لیکن سپاہی اب بھی شاہی وقار اور مذہبی عقیدت کا پرچار کر رہے تھے۔ یہ کتاب ہمیں ہسپانوی معاشرت کی طبقاتی ساخت، جنگوں کی حقیقت اور مذہبی زندگی کی شدت پسندی سے روشناس کراتی ہے۔ دوسری طرف ژل بلاس کی ثقافتی اہمیت بہت وسیع ہے۔ یہ نہ صرف اسپین بلکہ یورپ بھر کی درباری، مذہبی، تعلیمی اور طبی پیشہ ورانہ دنیا کی ریاکاری اور تضادات کو بے نقاب کرتا ہے۔ چونکہ یہ ناول ایک فرانسیسی مصنف نے اسپینی ماحول کو بطور پس منظر استعمال کرتے ہوئے لکھا، اس لیے اس میں بین الثقافتی مشاہدہ بھی شامل ہے۔ ژل بلاس ایک ایسا کردار ہے جو مختلف طبقات سے گزرتا ہے اور اس کے تجربات کے ذریعے قاری معاصر یورپی تہذیب، انسان کے سماجی رویے اور اخلاقی تضادات کو گہرائی سے محسوس کرتا ہے۔ یوں دی لائف آف کیپٹن الونسو کون طریراس کو ایک تاریخی خود نوشت اور ثقافتی بیانیہ کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے، جبکہ ژل بلاس ایک ادبی تنزیہ اور فکری تجزیے پر مبنی تخلیق ہے۔ دونوں اپنی اپنی فنی اور ثقافتی اقدار کے ساتھ یورپی نثر کے ارتقاء میں ایک اہم مقام رکھتے ہیں، ایک حقیقت کی ننگی سچائی کے ساتھ اور دوسرا افسانے کے پردے میں زندگی کا گہرا مشاہدہ لیے ہوئے۔ مختلف ناقدین کی آراء۔ ژل بلاس پر دنیا کے متعدد جید ادبی ناقدین نے اپنی فکری آراء کا اظہار کیا ہے۔ ان تنقیدی خیالات میں نہ صرف ناول کی بیانیہ ہنر مندی، کردار نگاری اور سماجی شعور کا اعتراف موجود ہے، بلکہ ہر نقاد نے اپنے مخصوص نظریاتی پس منظر کے تحت اس شاہکار کا تنقیدی مطالعہ پیش کیا ہے، جو اس تخلیق کی بین الاقوامی ادبی حیثیت کو مزید معتبر بناتا ہے۔ معروف فرانسیسی نقاد پیئر برونیل نے اس ناول کو عقلی روشنی کے دور کی اخلاقی تمثیل قرار دیا ہے۔ ان کے مطابق لیساژ نے ژل بلاس کے کردار کے ذریعے 18ویں صدی کے فرانس کی اس فکری تبدیلی کو بیان کیا ہے جس میں مذہب، اشرافیہ اور روایتی اقدار پر سوال اٹھائے جا رہے تھے۔ برونیل کے خیال میں ژل بلاس کی سادگی، اس کی فریب خوردہ فطرت اور اس کا تدریجی شعور فرد کی اخلاقی و سماجی تشکیل کا ایسا منظرنامہ پیش کرتا ہے جو اپنے دور کی فکری بیداری کا عکس ہے۔ ان کے مطابق یہ ناول محض ایک مہماتی داستان نہیں بلکہ ایک فکری سفر ہے جس میں ایک فرد مسلسل مشاہدے، تجربے اور شکست خوردگی سے گزرتا ہے۔ آرنلڈ ہاؤزر، جو ادبیات اور جمالیات کے بااثر تاریخ دان اور نقاد سمجھے جاتے ہیں، نے اس ناول کو ایک سماجی بیانیہ قرار دیا ہے جو اس دور کے فرانسیسی معاشرے کی تہذیبی اور اخلاقی ساخت کو بے نقاب کرتا ہے۔ ہاؤزر کا ماننا ہے کہ اس ناول میں کارسخت طرز بیان کو استعمال کرتے ہوئے لیساژ نے سماجی طبقات، عدالتی نظام، درباری اخلاقیات اور مذہبی اجارہ داری پر طنز کیا ہے۔ ژل بلاس کی مہمات در حقیقت اس سماج کی پرتوں کو بے نقاب کرتی ہے جو اپنی سطح پر مہذب اور تہذیب یافتہ دکھائی دیتا ہے لیکن اندر سے بدعنوان، مکار اور موقع پرست ہے۔
हाउज़र के नज़दीक ये नावल एक तारीख़ी दस्तावेज़ की हैसियत रखता है जो इस अहद के मुआशरती ढांचे को निहायत बारीक बीनी से अयां करता है। रीने वालुक, जिन्होंने फ्रांसीसी नस्र के इर्तकाई पहलुओं पर गरां कदर काम किया है, उनके मुताबिक जिल बिलास फ्रांसीसी नस्र निगारी की इर्तकाई कड़ी है जिसने बयानिया में सादगी, शिगुफ्तगी और मुआशरती शऊर को यकजा कर दिया। वालुक का इस्तिदलाल है कि लेसाज ने फ्रांसीसी नस्र को एक नई फ़िक्री और अदबी सतह पर पहुंचाया, जहां न सिर्फ किरदार के खारजी सफ़र को बयान किया गया बल्कि इसके बातनी इर्तिका को भी फ़नी अंदाज में दिखाया गया। वो इस नावल को फ़्रांसीसी फ़िक्शन में शख्सी तजर्बे की फ़िक्री तश्कील का नुक्ता आगाज़ करार देते हैं। उनके ख़याल में लेसाज की नस्र में ज़ुबान का तंज़िया इस्तेमाल और किरदारों का हकीकत पसंदाना रवैया फ़्रांसीसी अदब को नया मिजाज अता करता है। अदबियात के मुमताज़ नक्काद लुसीन गोल्डमान ने इस नावल को तारीख़ी शऊर की तमसील से ताबीर किया है। उनके मुताबिक जिल बिलास इस तबके के फ़र्द की नुमाइंदगी करता है जो अशराफिया से ताल्लुक़ नहीं रखता मगर इज़्ज़त व वक़ार की तलाश में अशराफियाई सफ़ में दाखिल होने की कोशिश करता है। गोल्डमान के नज़दीक ये नावल एक ऐसे फ़र्द की दास्तान है जो अपने अहद की मुआशरती, इख़लाक़ी और इक़्तिसादी उलझनों में उलझ कर बतदरीज ये सीखता है कि हक़ीक़ी इज़्ज़त व मंजिलत महज़ ओहदों और ज़ाहिरी ताल्लुकात से हासिल नहीं होती बल्कि दाखिली खुद आगाही और एतदाल से मुमकिन होती है। इस एतबार से जिल बिलास महज़ दास्ताने सफ़र नहीं बल्कि शऊर का आईना है। फ़िलिप स्टीवर्ट ने जिल बिलास पर रोशनी डालते हुए इसे बयानिया की खुद आगाही और अदबी खुद अक्कासी का नुमाइंदा नावल कहा है। वो कहता है कि जिल बिलास महज़ कहानी नहीं सुनाता बल्कि कहानी सुनाने के अमल पर खुद भी तबसरा करता है। इसमें रावी और मुसन्निफ़ के किरदार गडमड होते हैं और कारी को बारहा इस बात का एहसास दिलाते हैं कि वो एक मसनूई दुनिया में है। रेने पोमो ने जिल बिलास को 18वीं सदी के फ्रांसीसी रोशन ख़याली के बयानिया रुझानात की अलामत करार दिया। इसके नज़दीक जिल बिलास वो नावल है जो हस्पानवी पिकारसक रवायत को फ्रांसीसी अक़लियत पसंदी के साथ जोड़ता है। पोमो के मुताबिक ये नावल न सिर्फ मिज़ाहिया और तंज़िया है बल्कि मुआशरती तबकाती निज़ाम और इख़लाक़ी ज़वाल पर भी बारीक नज़र रखता है। मुतज़क्करा बाला आरा से ये बात वाज़ेह होती है कि जिल बिलास महज़ एक दास्तान नहीं बल्कि एक फ़िक्री और तहज़ीबी सफ़र है जिसमें फ़र्द, समाज, इदारे और अक़दार एक दूसरे से पैवस्त हुए नज़र आते हैं। इस पर होने वाली तनक़ीद न सिर्फ इसके फ़नी पहलुओं को उजागर करती है बल्कि इसकी तहज़ीबी मानवेत को भी आलमी सतह पर तस्लीम करती है। नावल के 10 मुंतखब इक़्तिबासात। 1. Evil tongues never want a wet. 2. Doubt is not below knowledge, but above it. 3. Pride and conceit were the original sins of man. 4. A flatterer can risk everything with great personages. 5. If love is a Spanish passion, revenge is the Spanish lunacy. 6. Justice is such a fine thing that we cannot pay too dearly for it. 7. It may be said that his wit shines at the expense of his memory. 8. Mutual content is like a river, which must have its banks on either side. 9. I am quite my own master, agreeably lodged, perfectly easy in my circumstances. 10. The pleasure of talking is the inextinguishable passion of a woman, coeval with the act of breathing. जिल बिलास की आज के अहद में मानवेत। जिल बिलास अगरचे 18वीं सदी के यूरोपी तनाजुर में तख्लीक हुआ ताहम इसकी फ़िक्री मानवेत और इंसानी शऊर से वाबस्ता मुबाहिस आज के अहद में भी गैरमामूली हद तक मरबूत और मुअस्सिर है। इस नावल का मरकज़ी किरदार जिल बिलास जो निचले तबके से ताल्लुक़ रखने वाला एक आम नौजवान है, ज़िंदगी के निशेब व फराज, समाजी तज़ादात, इख़लाक़ी आज़माइशों और इदारा जाती इस्तिबदाद के ख़िलाफ़ मुसलसल जस्तजू में मसरूफ़ नज़र आता है। इसकी कहानी दरअसल फ़र्द और समाज के बाहमी तसादुम, दाखिली तत्हीर और शऊर की दर्जा बदर्जा बेदारी की कहानी है जो असरी हाजिर में भी इतनी ही मौज़ू और बसीरत अफ़रोज़ है जिस कदर अपने दौर में थी। आज के जदीद दौर में सरमायादाराना निज़ाम ने इंसानी ताल्लुकात को नमूद व नुमाइश और तबकाती तफरीक का शिकार बना दिया है, जबकि जिल बिलास का सफ़र हमें न सिर्फ दाखिली खुद एहतिसाबी की दावत देता है बल्कि ये सबक भी देता है कि ज़ाहिरी कामयाबी, रुतबा और मुआशरती मकाम वो मेयार नहीं जिस पर इंसानी अज़मत का दार व मदार हो। नावल में जिस तरह मजहबी इदारों, अदालती निज़ाम, सियासी साजिशों और जाली अखलाकियात को तंज़ का निशाना बनाया गया है, वो आज के इदारा जाती ज़वाल और मुनाफिकाना तहज़ीबी रुझानात की मुकम्मल अक्कासी करता है।
یہ ایک ایسی تحریر ہے جو فرد کو اپنے گرد و پیش کے نظام پر سوال اٹھانے، اپنے تجربات سے سیکھنے اور زندگی کو سنجیدہ فکری بصیرت کے ساتھ برتنے کی تربیت دیتی ہے۔ ژل بلاس کا بیانیہ آج کے قاری کے لیے ایک آئینہ بن جاتا ہے، جس میں وہ اپنے عہد کے مسائل، فکری بحران، اخلاقی زوال اور فرد کی تنہائی کو محسوس کر سکتا ہے۔ اس ناول کا طنز زبان کی شگفتگی، کرداروں کی نفسیاتی گہرائی اور سماجی مشاہدہ آج کے عہد جدید میں بھی ادبی اور فکری سطح پر ایک زرخیز بنیاد فراہم کرتا ہے۔ یہی وہ وجوہات ہیں جن کی بنا پر ژل بلاس کو آج بھی ایک زندہ، مؤثر اور فکری لحاظ سے بامانی ادبی سرمایہ تصور کیا جاتا ہے۔ اردو ادب میں اگرچہ براہ راست اس ناول کا اثر موجود نہیں، تاہم یورپی ادبیات کے توسط سے جو جدید فکشن کی روایت اردو میں آئی، اس کے فکری خدوخال کی تفہیم کے لیے ژل بلاس جیسے ناولوں کا مطالعہ نہایت مفید ہے۔ اس ناول نے یورپ میں ناول نگاری کو محض تفریح سے بلند کر کے اسے ایک سنجیدہ فکری اور سماجی بیانیہ بنایا، اور بعد کے ادیبوں جیسے فیلڈنگ اسمتھ اور ڈکنس پر اس کا اثر نمایاں ہے۔ چنانچہ اردو کے محققین اور فکشن کے سنجیدہ طالب علموں کے لیے اس ناول کا مطالعہ عالمی ادبی رویوں اور رجحانات کی تفہیم میں نہایت معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ ناول کا مقام ژل بلاس 18ویں صدی کے فرانسیسی ادب کا ایک ایسا نمونہ ہے جس نے نثر میں بیانیہ طرز نگارش کو نئی جہات سے روشناس کرایا۔ اس ناول کی اہمیت محض اس کی کہانی تک محدود نہیں، بلکہ اس کی فکری اور فنی جہات نے عالمی ادب پر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔ یہ ناول ہسپانوی پیکارسک روایت سے وابستہ ہے، جس میں ایک نچلے طبقے سے تعلق رکھنے والا مرکزی کردار معاشرتی ناہمواریوں، سیاسی بدعنوانیوں اور انسانی کمزوریوں کا سامنا کرتا ہے، اور مشاہدے اور تجربے کے ذریعے شعور و آگہی کی منازل طے کرتا ہے۔ ژل بلاس کا امتیاز یہ ہے کہ یہ ناول کردار کے درجہ بدرجہ ذہنی، اخلاقی اور سماجی ارتقاء کو بڑی مہارت سے پیش کرتا ہے۔ اس میں طنز ومزاح کا عنصر نہایت باریک بینی سے موجود ہے، جو معاشرتی نکتہ چینی کا ذریعہ بنتا ہے۔ ناول نگار نے محض واقعات کا سلسلہ بیان نہیں کیا، بلکہ انسانی فطرت، اقتدار کی ہوس، علم کی نام نہاد برتری اور مذہبی طبقے کی منافقت کو بھی موضوع بنایا۔ یہ تمام عناصر اردو فکشن کے تنقیدی مطالعے کے زاویے سے بھی بے حد اہم ہیں، کیونکہ یہ ناول نثر میں فکری تہداری اور سماجی شعور کی ایک درخشاں مثال فراہم کرتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اس عنایت پر ہم آپ کے بے حد ممنون ہوں گے۔